میں محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین للتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قالت السیدۃ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ وسلامہ علیہا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ صلوات ایک اور درود ہدیہ کیجیے محمد التماس مومنین سے تھوڑا سا اگر اس طرف آتے جائیے، جگہ بنتی جائے. ایک اور درود ہدیہ کیجیے محمد. عزیزان گرامی قدر، ایام فاطمیہ کا تسلسل ہے. وہ روایات جو شہزادی کی شہادت سے منسوب ہیں، ان میں دوسری مشہور روایت 13 جمادی الاولیٰ ہے، جو کہ آج کا دن گزرا ہے. آج کے دن سے مشہور و معروف روایت یعنی 3 جمادی الثانی. ان 20 دنوں کا دورانیہ ایام فاطمیہ پر مشتمل ہے اور پوری کائنات میں ذکر سیدہ جاری و ساری ہے. پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم ان ہستیوں کے ذکر میں اپنے وقت کو مشغول رکھتے ہیں کہ جن کا ذاکر خود خدا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کا ذکر ہو، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات پر کہ اس نے اپنی محبوب ہستیوں کے ذکر کے لیے ہمارا انتخاب کیا. یہ ہماری حیات طیبہ کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، اور اس ذکر کے ذریعے سے تسلسل کے ساتھ ہم اپنے نامہ اعمال میں توشہ آخرت کو اکٹھا کیے ہوئے جا رہے ہیں. سورہ مبارکہ دہر میں اور ایک اور مقام پر بھی اس مفہوم کو خدا نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اے اہل بیت، تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، تمہاری مرضی وہی ہے جو خدا کی مرضی ہے. ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری مشیت سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ جو اللہ کی مشیت ہے. نہایت ہی واجب الاحترام اور مجالس اعضاء کا ذوق رکھنے والے مومنین میرے سامنے تشریف فرمائیں، اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. گویا اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ تم وہ ہو کہ جنہوں نے زندگی میں اپنی مشیت کو میری مشیت میں فنا کیا ہے. اور فرمائیے گا، تم وہ ہو کہ جنہوں نے اپنی مشیت، اپنی مرضی کو میری مرضی میں فنا کیا ہے. اور پروردگار عالم کا عدل ہے کہ وہ صلے، جزا اور بدلے پر اپنی سنت کو قائم کرتا ہے. عالم 2 ہیں، یا دنیا ہے یا آخرت ہے. اگر عالم دنیا میں ان ہستیوں نے اپنی مشیت کو خدا کی مشیت میں فنا کیا ہے تو جزا اور بدلے میں عدالت کی معراج اس وقت ہوگی جب آخرت میں خدا اپنی مرضی ان کے حوالے سلامت رکھیں، سلامت رکھیں. حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
نہایتی توجہ کا طالب ہے، یہ عدالت کی معراج ہے، اور یقیناً ہمارا مکتب ہی وہ مکتب ہے کہ جہاں توحید کے بعد یہ تو سمجھانے کے لیے ہے، غور کیجیے گا، اپنے بچوں کو یاد کروانے کے لیے، مومنین کے ذہنوں میں آسانی سے اس مطلب کو پہنچانے کے لیے ہم تذکر دیتے ہیں کہ توحید کے بعد عدل۔ حقیقت میں توحید کے بعد عدل نہیں ہے، توحید عین عدل ہے۔ اور فرمائیے گا، توحید عین عدل ہے، لہٰذا اب اس کی ذات سے جو بھی ظہور پذیر ہو وہ عدالت سے خالی نہیں ہو سکتا، اور پروردگار عالم نے حضرت انسان کو فطرت سلیمہ پر خلق کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں عقل مستقلاً درک کرتی ہے۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کوئی بھی روایت پیش نہیں کی ہے، کوئی استدلال نہیں کیا ہے، میں نے بھی یہ کہا کہ جب اہل بیت کے بارے میں قرآن یہ گواہی دے رہا ہے کہ تم وہ ہو کہ جنہوں نے زندگی کو میری مرضی کے مطابق گزارا، تو عقل سلیم یہی کہتی ہے، اور اس کی توحید جو عین عدالت کے مطابق ہے، متقاضی ہے اس بات کی کہ قیامت کے دن وہ اپنی مرضی ان کے حوالے کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ تو بات واضح ہے، اے علی تم وہ ہو کہ جو پل صراط پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ غور فرمائیے گا، اے علی یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہو۔ پھر بیٹی سے مخاطب ہوا تو فرمایا ابنتی فاطمہ ہیا سیدۃ نساء العالمین، میری بیٹی تمام خواتین، البتہ وہ کہ جو جنت میں جائیں، غور فرمائیے گا جنت کے اعتبار سے، ہیا سیدۃ نساء العالمین، یہ دنیا کے لیے، آخرت کے لیے کہا کہ جنت میں اس وقت تک کوئی نہیں جائے گا جب تک سیدہ راضی نہ ہو جائیں، یہ بیٹی۔ پھر بیٹیوں کے لیے کہا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ دونوں شہزادے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب اس کے علاوہ اب کسی اور چیز کی اس لیے ایکسپلینیشن کے مورد میں ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہرحال کہاں جانا ہے آپ کو، جنت کے علاوہ کوئی اور جو جگہ ہے اس میں کوئی بھی نہیں جانا چاہتا، چاہے کوئی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، بہرحال امید لگائے ہوا ہے کہ ہو جائے گا، چلا جاؤں گا جنت میں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، اس امید میں دم اس وقت ہوگا جب تعلق ان ہستیوں سے جڑا رہے گا، وہ اللہ کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت، اس لیے کیونکہ جنت میں جانا ممکن نہیں ہے کہ بہرحال ماشاءاللہ حیدری بہرحال سلام محمد وآل محمد، بہرحال پل صراط اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، گزرنا وہیں سے، مولا علی وہیں ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ اب یہ جو میں آپ کی خدمت میں اب اس پل صراط اور امیر المومنین کے ربط کے سلسلے میں عرض کروں گا، اس کے بارے میں ایک حقیقت ایسی ہے جو متفق علیہ ہے، اختلافی نہیں ہے، یعنی ہمارے بزرگان نے، مکتب اسلام کے بزرگ علماء نے اپنی کتاب میں اس روایت کو جگہ دی ہے کہ جس کا مفہوم یہی ہے کہ اے علی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اے علی پل صراط سے اس وقت تک کوئی گزر نہیں سکے گا جب تک تیری اجازت نہ ہو۔ غور فرمائیے گا، یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں اپنی مجالس اعضاء میں کوشش کر کے اس بات کو کہ متفق علیہ بات کی جائے، یہ روایت ہے، اسی لیے کہا، جو میں نے کہا کہ یہ خیال ذہن میں رہے، اسی کو بڑے بہترین انداز میں جو ہے وہ منضبط کیا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد سب کے سبھی واجب، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور
جہاد سب کے سبھی واجب، مگر قیامت کے روز لوگوں ولا کا رتبہ فراز ہوگا۔ ولا کا تعلق عقیدے سے، غور فرمائیے گا، پہلے مصرے کے اندر جو ہے وہ اعمال کا ذکر ہے، اور اعمال مشروط ہیں عقیدے سے، لہذا مگر قیامت کے روز لوگوں ولا کا رتبہ فراز ہوگا اور پلے صراط سے پرسکون ہو کر گزر سکے گا فقط وہ بندہ کہ جس کے ہاتھوں میں حشر کے روز علی کا لکھا جواز ہو۔ خدا سلامت رکھے۔ اللہم صلی حیدری یا علی 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 ماشاءاللہ۔ حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ مگر قیامت کے روز لوگوں ولا کا رتبہ فراز ہوگا اور پلے صراط سے پرسکون ہو کر گزر سکے گا فقط وہ بندہ کہ جس کے ہاتھوں میں حشر کے روز علی کا لکھا جواز ہوگا۔ تو ان ہستیوں میں سے ظاہر ہے کہ امیر المومنین کا مقام بعد رسول افضل ہے، اس لیے ذکر کیا، اور اس کے بعد سیدہ ہے، اور سیدہ کی ہی مناسبت سے میں اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ شہزادی کونین وہ بی بی ہیں کہ جنہیں اللہ کے رسول نے از حضرت حوا تا آخری وہ عورت کے جو اس صفحے ہستی پر آئے سب سے افضل قرار دیا۔ غور فرمائیے، اگرچہ روایات اس طریقے سے ہیں کہ 4 خواتین استثناء کر کے 4 خواتین، جناب آسیہ، جناب مریم کا ذکر، جناب خدیجہ، آخر میں جناب زہرا کا نام آنے کے بعد بھی رسول اللہ نے فرمایا ہاں اگرچہ میں نے جس طریقے سے نام گنوائے 4تھے نمبر پر آ رہی ہیں لیکن افضل ہیں ان تینوں سے بھی، ان تینوں سے بھی افضل ہیں۔ تو سیدہ اس اعتبار سے کہ دنیاوی لحاظ سے سب سے افضل ہے۔ اچھا، یہ رسول نے اپنی زندگی میں بتلایا، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب آئیے، میں نے آپ کی خدمت میں شہزادی کا ہی ایک جملہ پڑھا ہے، اس بی بی کا جملہ، اور یہ جملہ بی بی کے اس معرکۃ العارا خطبے کا ایک مختصر سا جز ہے جو گویا فقط اس زمانے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کا تعلق جب تک انسانیت باقی ہے اور جب تک انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے اس کا تعلق ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے کوئی استدلال نہیں کر رہا، ہمارے چوتھے مولا کا حکم ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا تو اس کو ایک خبر کی صورت میں بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی جدہ کا خطبہ یاد کرواتے ہیں، یعنی سیدہ کا وہ خطبہ جو سیدہ نے ارشاد فرمایا تھا۔ آج تک آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں خود مکتب کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک علماء پوری عرق ریزی کے ساتھ اس خطبے کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ابھی پچھلے برس یہ اتفاق سے شرف ملا قم کی زیارت کا، تو ایک طالب علم سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم نے اپنی ایک نئی جو ہے وہ ایک تحریر کہہ لیجئے ایک میں نے لکھی ہے اور وہ ہم نے مقابلے کے لیے پیش کیا، الحمدللہ پہلی ہم نے پوزیشن لی ہے۔ میں نے کہا کیا لکھا آپ نے؟ تو انہوں نے میرے سامنے ایک کتاب پیش کی، میں نے کہا یہ کتاب میں نے لکھی ہے کہ سیدہ زہرا کے خطبے میں پہلو فصاحت، یہ ایک پہلو ہے، غور فرمائیے گا، فصاحت کا پہلو، بلاغت کا پہلو۔ یہ فصاحت و بلاغت آپ کے لیے یہ دونوں جملے اس لیے یعنی نامانوس نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ آپ نہج البلاغہ کے بھی ساتھی ہیں۔ نہج البلاغہ امیر المومنین کی فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے،
تو یہاں پوری نہج البلاغہ کے خطبات و خطوط و کلماتوں کے ساتھ ایک طرف ہے سیدہ کا خطبہ، ایک طرف ہے ایک خطبہ، اتنی جامعیت ہے اس خطبے کے اندر۔ اس خطبے کا نام اگرچہ ہے خطبہ فدق، غور فرمائیے گا، آپ کے ہاں مشہور ہے، ہمارے ہاں بھی مشہور ہے، سب کے ہاں مشہور ہے، یہ نام ہے خطبہ فدق، لیکن جب آپ چلے جائیں گے اس خطبے کے اسٹڈی کے لیے، مطالعے کے لیے، تو آپ کو جیسے آپ کے ذہن میں ہے ویسا کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی کیا مطلب کہ آپ کو ایسا مل جائے کہ جاتے ہی شہزادی نے یہ کہا ہو کہ میرا کہاں ہے میرا مثلا فدق۔ ہمارے ہاں تصور بہت اوپر ہے اہل بیت کو لے کر، اور کاش کہ دنیا سمجھ جاتی۔ میرا ساتھ دیجیے گا اس نازک مرحلے کو آپ تک پہنچانے کے لیے۔ خطبہ فدق فدق سے منسلک ہے؟ نہیں، فدق بہانہ ہے خطبہ فدق کی ادائیگی کا۔ جملوں کو جو میں جس طریقے سے عرض کروں توجہ فرمائیے گا، کیونکہ خود امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے ما اصنع بفدق و بغیرہ، ہمیں کیا ضرورت ہے فدق اور غیر فدق کی؟ توجہ فرمائیے گا، ہو سکتا ہے آپ تھوڑا سا الجھن میں ہوں، سوچ رہے ہوں، لیکن جس منزل پر لے جاؤں گا تو لطف محسوس کریں گے۔ کیا ہے فدق؟ ایک ٹکڑا ہے زمین ہے، ایک باغ ہے جو منسوب تھا شہزادی کی طرف، اور الگ تحقیق وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قرآن کی اس آیت کے نزول کے بعد کہ جیسے ہی جبرائیل نے آ کر کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ آپ اپنے قربا کو اپنا حق دے دیں، جانتے تھے رسول، پھر بھی کہا کہ اے میرے بھائی جبرائیل خدا سے جا کر پوچھو کس کو دوں اور کیا دوں۔ غور فرمائیے گا، وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ایک ہے ذَا الْقُرْبَى، ایک ہے حق، ذَا الْقُرْبَى کو ان کا حق دے دیں۔ پھر بھی کہا روایت اسی طریقے سے، کہا جبرائیل جاؤ پوچھو خدا سے اور بتاؤ کہ کس کو کیا دوں۔ غور فرمائے گا، تو جواب آیا ذَا الْقُرْبَى ہیں سیدہ، حق ہے فدق، لہذا فدق سیدہ کو دے دیجئے۔ تو سیدہ کی زندگی میں اللہ کے رسول نے فدق سیدہ کو دے دیا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں الگ تحقیق اپنی جگہ پر ہے۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے اب سنیے میرے مولا علی کا جملہ ہے ما اصنع بفدق و بغیرہ، ہمیں کیا سروکار فدق اور غیر فدق سے۔ میرے خدا انشاءاللہ ان کے خلوص، ذوالفقار بھائی کے خلوص کو انشاءاللہ خدا قبول فرمائے، یعنی پیار و محبت کے ساتھ جو ہے یہ عنایت ہے ان کی، اور آپ تمام مومنین ان کی محبت کی ہی وجہ سے اس مقام پر تشریف رکھتے ہیں۔ سیدہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اس مجلس اعزا کا، ہر مجلس اعزا کا آغاز ہوتا ہے حدیث قصہ سے۔ حدیث قصہ عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي۔ یہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے، میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے لیے بنایا ہے، ان کی محبت میں بنایا ہے۔ غور فرمائیے گا، تو مجھے ذرا یہ بتائیے جن کی محبت میں خدا نے کائنات کو بنایا ہو، ان کی نگاہ میں فرض کریں زمین کا یہ ایک ٹکڑا ہے، یہ ایک باغ ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ اہل بیت کو لے کر ہمارا ذرا عقیدہ بہت اوپر ہے، یہ تو عرض کر رہا ہوں بہانہ، اس لیے کہ حق حق ہوتا ہے، اور حق کے خلاف یا حق کے فیور میں جا کر احتجاج یہ جو بھی مستحق ہوتا ہے اس کا حق ہے۔ لیکن آپ جا کر خطبے کو پڑھیے، یعنی میں جو اتنی بات کہہ رہا ہوں آپ کو زحمت دے رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں تھوڑا سا نازک مرحلہ ہے، اس لیے نہیں، آپ خطبہ فدق پڑھ کر پھر دیکھیے گا۔ توحید، نبوت، قرآن، علی، غور فرمائیے گا، خطبے کو پڑھیں گے نا، خطبے کے جو ابتدائی 4 موضوعات ہیں وہ یہی ہے، اللہ، وہ خدا،
پھر میرا بابا رسول اللہ نے کیا کیا؟ بیان مکمل ہوا، قرآن، ٹھیک، اس کے بعد علی، مولا علی، ان 4 موضوعات کو بیان دیا، اور موضوعات کو بیان دینے کے بعد آئیں ان 4 کے حکم کے مطابق مقدمہ میراث کو لے کر۔ غور فرمائیے گا، میراث، اور شہزادی نے یہ کہا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ سب میراث پائیں اور میں میراث نہ پاؤں؟ نہایتی توجہ کا طالب، اسی لیے کہ اگر میرا حکم الگ ہے تو کیا میرا بابا قرآن کے علاوہ کوئی دین بتا رہا تھا، یا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور دین رکھتی ہوں؟ اگر اسلام ایک ہے، دین ایک ہے، تو پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ سب میراث پائیں اور میں نہ پاؤں؟ اگرچہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ اس سے پہلے کا بھی ایک مرحلہ ہے، وہ ہے ملکیت کا، لیکن اس ملکیت کے سلسلے میں جو کچھ ہوا وہ ظلم کی ایک داستان ہے، وہ مصائب کی ایک داستان ہے۔ دیکھتا ہوں 2 جملے اگر عرض کر چکا اپنی گفتگو کے اندر تو عرض کروں گا۔ میراث، یہ کیونکہ خطبے کی بات ہے، میراث میں نہ پاؤں، باقی سب پائیں، جبکہ میرا بابا قرآن لانے والا ہے، اور اسی قرآن کے اندر یہ ہے کہ ایک نبی ہے وارث بنانے والا، ایک نبی ہے وارث بننے والا۔ زکریا وارث بن رہے ہیں، زکریا بنا رہے ہیں، یحییٰ بن رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں، داؤد بنا رہے ہیں، سلیمان بن رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وارث بنانے والا بھی نبی، وارث بننے والا بھی نبی۔ تو میرا بابا کیا قرآن کے خلاف بولے گا؟ نہایتی توجہ کا طالب، درود بھیجیے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک جواب آیا کہ ہم جو ہیں وہ گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔ کہا لیکن میرے بابا نے قرآن سے بالکل قرآن کے ساتھ سفر کرتے ہوئے میرے بابا نے وارث بنایا ہے، اور نبی وارث بنے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں۔ کہا ہم نے تو یہی سنا ہے، توجہ کا طالب، ہم نے تو یہی سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہم وارث نہیں بناتے۔ آپ کی توجہ کا طالب، اب بڑا کمال ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ مبارک مریم میں جنت کو میراث کہا ہے، جنت کو کہا ہے میراث۔ تلک الجنت التی نورثھا من عبادنا من کان تقیا۔ غور فرمائیے گا، میں نے کہا کہ خطبے کے اندر فقط میراث والا پہلو ہے، اسی لیے تھوڑا سا اسی کو ٹچ دے رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ تو وہاں سے جواب آیا کہ یہ سنا، بی بی نے کہا لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے، اور میرا بابا خلاف قرآن بات نہیں کر سکتا ہے۔ بھائی ہم نے تو یہی سنا ہے۔ شہزادی تو واپس پلٹ کر آ گئی، لیکن خدا نے بھی کمال انصاف کیا ہے، قرآن میں پروردگار عالم نے جنت کو میراث کہا ہے۔ تلک الجنت التی نورثھا من عبادنا من کان تقیا، ہم اس جنت کا وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو کہ جو تقی ہوں گے۔ اب کمال یہ ہے کہ پوری گنہگار امت کل قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں یہ کہتی ہوئی جائے گی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں جنت دے دیجئے۔ جواب آئے گا تم نے ہی تو کہا تھا ہم نبی نہ وارث بناتے ہیں۔ خدا سلامت رکھے۔ رسالہ یا رسول اللہ، حیدری یا ولی ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو میراث نبوت کے قائل ہیں
وہ جنت لینے کے لیے آ جائیں، اس لیے کہ تلکل جنت التی نورثھا من عبادنا من کان تقیا، ہماری جنت ان کو وراثت میں ملے گی کہ جو اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں۔ کسی کو مگر اس چیز سے کوئی فرار ہے کہ رسول راضی نہ ہو اور وہ جنت میں چلا جائے؟ ممکن ہے؟ مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ اب سنیے گا، بی بی نے اسی چلتے ہوئے خطبے میں یہ جملہ کہا ہے، ایھا الناس، اے لوگو، اعلموا، جان لو کہ انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں۔ اب یہ میں نے آپ کی خدمت میں جو جملہ عرض کیا ہے اس پر آپ کی توجہ کا طالب ہوں، شہزادی کا فقرہ ہے، اور میں نے عرض کیا نا کہ ابھی تک ہو رہی ہے بات کہ بی بی کیا بی بی کا کلام ہے۔ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، ہمارے ذوالفقار بھائی نے پوسٹ چلائی، میرا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ ماشاءاللہ اکثر مومنین نے، ویسے ہی مجھے جانتے ہیں کافی مومنین، اور جن کے پاس پوسٹ آئی ہوگی، ابھی میں آپ کی خدمت میں یہاں پر آؤں اور آ کر بیٹھوں کہ جناب میرا نام مظہر ہے۔ اور فرق یہ جملہ جو ہے، اس سے آپ کو کوئی استفادہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا نام مظہر ہے۔ لیکن ہاں، اگر مجھ جیسا چھوٹا سا طالب علم، ناچیز بندہ اگر اس طریقے سے کہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ابھی طالب علم ہیں، ابھی سیکھ رہے ہیں، اس طرح کی غلطی کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ مجھ جیسا طالب علم کر سکتا ہے، اسی لیے کہ ظاہر ہے کہ ہماری حالت بہت غیر ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں اس بی بی کا تعارف، بی بی وہ ہے کہ جن کی طہارت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ آیت سیدہ کی عصمت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ وہ شہزادی معصومہ ہیں، معصومہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ خطا کا امکان نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر وہ کہیں کہ اے لوگوں میں پہچانو مجھے کہ میں فاطمہ ہوں، تو آپ یقین رکھیں اس بات پر کہ جتنے بھی وہاں پر موجود تھا سب کو پتا تھا کہ فاطمہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود سیدہ کا یہ کہنا کہ لوگوں مجھے پہچانو میں فاطمہ ہوں وہ ابی محمد اور میرا بابا محمد ہے، اس کا مطلب کچھ تو ہے، کسی بات کی طرف متوجہ کرنا تو ضرورت ہے اس بات کی کہ سیدہ کیا کہنا چاہتی ہے کہ میں فاطمہ ہوں۔ یہ انسان جو ہے نا عزیزان گرامی قدر، یہ ناشکرہ تو ہے ہی، احسان فراموش بھی بڑا ہے۔ آپ کو اس جملے سے انشاءاللہ میرے اتفاق ہوگا، خدا کے وجود پر جو دلیلیں ہیں عقلی، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ انسان فطرتاً یہ چاہتا ہے کہ منعم جو بھی ہے، جس نے بھی احسان کیا ہے، اس کا شکر ادا کرے، ہے اندر میں یہی۔ لیکن اس کے باوجود انسان اپنی عادتوں کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ احسان فراموشی کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ یہ کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا، یہ تو ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال اہل بیت ہے۔ میں رک گیا ہوں ان جملوں پر، لیکن ظاہر ہے کہ پیغام مجلس بہت اہم ہے۔ کائنات کی وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے خدا کے لیے، خدا کے دین کے لیے، خدا کے نام کے لیے، کیا رکھا ہے انہوں نے اپنے پاس؟ مجھے بتائیے، دنیا میں سے کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ نہیں۔ یہ سیدہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کے خصائص میں سے ہے، خصوصیات میں سے ہے کہ فاقہ سے رہتی تھی، کئی دن شہزادی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور ایسے عالم میں امیر المومنین نہیں، ایسے فاقے نہیں ہیں کہ گھر کے مرد کما نہ رہے ہو، امیر المومنین جا کر مزدوری کرتے ہیں، پھر جو لاتے ہیں راستے میں تقسیم کرتے ہیں، بہت مشکل گھر چل رہا ہے، جو آنے والا آ رہا ہے اسے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سب کچھ ہوتے ہوئے دینا اور ہے، غور فرمائیے گا،
اور انسان کے پاس کچھ نہ ہو، جو آئے دے دے. یہ تو اس گھر کا طریقہ ہے. سورہ مبارک دہر یہی تو قصیدہ ہے کہ روزے سے ہیں اور اب روٹی تیار ہے، اور افطار کا وقت کتنا حساس ہوتا ہے کون سمجھ سکتا ہے آپ سے بہتر اور ہم سے بہتر. سب سے زیادہ حساس ہے. اور اسی وقت امتحان ہے، کوئی اسیر بن کے آ رہا ہے، کوئی یتیم گن بن کے آ رہا ہے. اچھا دے دیجئے، میری روٹی دے دیجئے. نہیں آپ کی نہیں، ہماری بھی روٹی جائے گی. اچھا اہل بیت تو اہل بیت، گھر کی کنیز بھی، اگر آپ کی روٹی جا رہی ہے تو ہماری روٹی بھی جائے گی. بھرے مجمع میں کوئی غریب، کوئی سائل، کوئی مانگنے والا آ گیا دروازے پر اور آ کر کہا یا رسول اللہ مسافر ہوں، بے لباس ہوں، پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اور علل اعلان تم میں ہے کوئی، تم میں ہے کوئی جو اس کی مدد کرے، اسے لباس پہنا ہے، یہ مسافر ہے، ابن سبیل ہے، اسے عطا کرے. کبھی کبھار کوئی جواب نہیں آ رہا. اب رسول اللہ بھی خاموش، سب خاموش. پھر اپنے مقام سے سلمان اٹھتے ہیں، اس سائل کے پاس جاتے ہیں. چلو میں تمہیں ایک ایسا راستہ بتاتا ہوں، ایسا دروازہ بتاتا ہوں جہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. اور فرمانے کوئی خالی ہاتھ، یعنی کیا مطلب؟ میں نے لیا ہی کچھ نہیں، فقط دیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم گئے علی کے دروازے پر، ہم گئے اہل بیت کے دروازے پر لیکن ہمیں نہیں ملا. یہ نہیں ہو سکتا. تو اتنے عطا کرنے والے، غور فرمائیے گا، اتنے عطا کرنے والے، اور ان کے پاس بھی جو ہو وہ لے لیا جائے. ان میں سے ایک فدق ہے. میں یہی تو عرض کر رہا تھا کہ سمجھ سکے نا مسلمان بنت احمد کو، سمجھ سکے نا مسلمان بنت احمد کو، سوال کرتے تو زہرا فدق بھی دے دیتی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سلامت رہے. سلامت رہے. یا رسول اللہ، حیدری یا علی یا ولی، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ مانگ لیجئے، سب کچھ مل جائے گا. یہ وہ دروازہ. لیکن کیا ہوا؟ اس قدر فراموشی، احسان فراموشی حق اہل بیت کو لے کر کہ کچھ دن کے بعد، یہ کوئی 2-2.5 مہینے سے زیادہ کی بات نہیں ہے، سیدہ کو آ کر یہ بتلانا پڑ رہا ہے میں فاطمہ ہوں. اب آپ سمجھیں جو میں آپ کو زحمت دے رہا تھا کہ اپنے نام کا تعارف بی بی سب جانتے ہیں آپ کو، لیکن رسول اللہ کے بعد ایسا کیسے جملے استعمال کروں؟ گویا تھے ہی نہیں اہل بیت. سیدہ کو کہنا پڑ رہا ہے انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد، میرا بابا محمد ہے. اور اسی خطبے کے اندر یہ جملہ ہے کہ ابھی ابھی میرے بابا قبر کے اندر سوئے ہیں، ابھی ابھی. اور اپنا تعارف شہزادی فرما رہی ہیں کہ میں فاطمہ ہوں. تو میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، جو ابھی میں تھوڑا سی زحمت دی آپ کو اور سمجھایا کہ اہل بیت علیہ السلام کی سخاوت، ان کے دروازے پر آنے والا، ان سے کچھ مانگنے والا کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. جس کو اپنے ظرف کے مطابق جو چاہیے تھا اہل بیت نے دیا، جس کو جس ظرف کے مطابق لینا تھا. معرفت والے بہت کچھ لے گئے. اور فرمائیے گا جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ بیٹھے ہوئے فرش عزا پر، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ وہ 1400 سال پہلے دے کر گئے، نہیں، آج بھی دے رہے ہیں. لینے والا ہو، ظرف ہو. مثال عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. نام ہے جندب ابن جنادہ، مشہور ہو گئے ابو ذر. میرے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، شاید ان کے ذہن میں مانا نہ ہو، میں بزرگوں سے معافی کا طلبگار ہوں. یقیناً آپ نے سنا ہوگا ذر بے معنی دولت. ابو ذر دولت کا باپ، یہ کنیت پڑ گئی. عجیب ہی بندہ ہے. گلی سے گزر رہے ہیں، امیر المومنین سامنے سے آ رہے ہیں، ملاقات ہو رہی. ابو ذر پریشان ہو، کہا مولا دیکھ رہے ہیں حالات بہت سخت ہیں. گیا تھا کسی کام کاج کے سلسلے میں، کام بھی نہیں ملا. نکلا اس لیے تھا کہ تھوڑا سا کام کروں گا، 2-4 پیسے ملیں گے.
تو گھر کے لیے کچھ اناج خریدوں، کچھ نہیں ہے۔ مولا نے کہا آؤ میرے ساتھ۔ مولا نے ایک بندوبست اس طریقے سے کیا کہ کہا ابو ذر، اب دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ابو ذر وہ جو پتھر رکھا ہے اٹھاؤ، پتھر رکھا ہے اٹھاؤ۔ ابو ذر نے پتھر اٹھایا، کہا ابو ذر اب اس کو کہو علی۔ غور فرمائیے گا اذان گرامی قدر، اس پتھر سے کہو علی۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، پتھر تو ہم بھی اٹھائیں گے لیکن زبان بھی بوزری ہونی چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اللہ سلامت رکھے، سلامت رہیں، اس کے لیے سلامت رہیں، حیدری علی سلامت رہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اس لیے کہ میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو یقیناً آپ اس کو اپنی زندگی کے اندر تطبیق دیں، اس میں کوئی نہ دیں، ایمان کی بات ہوتی ہے، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ زبانیں بوزری ہونی چاہیے۔ یہ سمجھانا اس لیے مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ مبارک فاتحہ کی فضیلت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے اوپر سورہ مبارک فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ دیا جائے اور وہ مر چکا ہو اور اس کے اوپر آپ پڑھیں، اگر وہ دوبارہ زندہ ہو جائے تو آپ تعجب نہ کیجئے گا، آپ بھی 7 مرتبہ پڑھیں شاید نہ اٹھے، اس لیے کہ اس سورہ فاتحہ کو لسان اللہ چاہیے، وہ زبان چاہیے۔ اسی لیے عقیدے اور معراج میں، عرفان میں انسان اس منزل پر ہو تو پھر یہ چیزیں خود بخود ہوتی ہیں۔ کہو علی، اب جو کہا علی تو اب وہ پتھر نہ رہا، وہ ہو گیا گولڈ، سونا۔ اور ابو ذر نے کیا کیا، اس میں سے تھوڑا سا لیا، بڑی اینٹ آ گئی ہے ماشاءاللہ، سارا رکھ لیں بینک میں محفوظ کر کے، ہمیں کام آ جائے گا، بس کیا کروں، یہ ہماری زندگی ہے۔ اس میں سے تھوڑا سا لیا، پھینک دیا۔ مولا نے پوچھ لیا ابو ذر یہ تھوڑا سا لیا، کا ضرورت اتنی ہے؟ ایک تو یہ کہ ضرورت اتنی ہے، دوسرا جواب کمال تھا ابو ذر کا، کہا مولا اب میں نے پھینکا اس لیے کہ اب میرے پاس وہ اسم اعظم آ گیا ہے کہ کائنات کا ہر پتھر میرے لیے سونا۔ سلامت رہے، سلامت محمد، سلامت رہے، اللہم صلی علی محمد۔ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو لینے آیا ظرف کے مطابق، معرفت کے مطابق دیا ہے، ظرف کے مطابق، اس کے مطابق ملا ہے۔ لینے والا لینا کیا چاہتا ہے؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جملے کہتے ہوئے ہم بھی گزر جاتے ہیں، آپ کبھی غور کیجئے گا۔ مولا علی پریشان اس چیز کو لے کر کہ علی کے علم کو برداشت کرنے والا اور سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ جو دورانیہ ہے نا عزیزان گرامی قدر سیدہ کا اور سیدہ کے ایام میں، سیدہ کے ایام میں امیر المومنین کی مظلومیت کا بیان، یہ خود ایک عجب کہانی ہے اور عجب فلسفہ ہے۔ سیدہ کے گریے کا ایک سبب خود امیر المومنین کی غربت ہے۔ کوئی اللہ اکبر، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ خدا کا فیض جن ہستیوں کے ذریعے سے کائنات کے لیے جاری ہونے والا تھا، کوئی راضی نہیں ہے۔ اب ان جملوں کو اگر میں آپ کہیں کہ تاریخ میں کہیں دکھا دوں، جھکی ہوئی گردن کے ساتھ امیر المومنین کھڑے تھے، سیدہ ایک پیغام آپ کے لیے لایا ہوں، کیسے دوں؟ سوچ رہا ہوں۔ یا ابو الحسن آپ کہیے، کہ مدینے والے آئے تھے میرے پاس، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ فاطمہ سے کہیے اپنے رونے کا وقت مقرر کر لے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے، ہماری آرام، ہمارے امور میں خلل پڑتا ہے۔ سیدہ کا جواب، یا ابو الحسن آپ مدینے والوں سے کہیے گا اب نبی کی بیٹی آپ کو زیادہ دن پریشان نہیں کرے گی، اجرکم اللہ، تقبل اللہ۔ اس منزل تک لے آیا میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔
آپ غم نہ کیجئے۔ امیر المومنین نے کہا شہزادی ٹھیک ہے، اگر یہاں اس گھر میں بیٹھ کر آپ روتی ہیں تو سب کو تکلیف ہوتی ہے، تو میں تھوڑا سا باہر آپ کے لیے ایک حجرہ بناؤں گا، بیت الحزن یا بیت الاحزان، آپ وہاں پر بیٹھ کر اپنے بابا کو گریہ کیجئے۔ یا علی میرا گریہ آپ کو دیکھ کر ہے۔ اے فاطمہ مجھے دیکھ کر؟ ہاں، اب وہ روایت آپ سنتے ہیں، اسی کو میں عرض کر رہا تھا دوسرے لفظوں میں۔ کیوں؟ کہا یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ تقبل اللہ۔ یہ شہزادی کی مصیبت کے ایام ہیں، میں اہل بیت علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک رخ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ عرفان سیدہ بہت لازم ہے، بہت واجب ہے، اور اسی معرفت کے سبب میں اور آپ اس فرش عزا پر بیٹھے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم پہلے جانیں، پڑھیں، ان کے قریب ہو جائیں۔ آپ کے لیے رو رہی ہوں، کیوں؟ میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ اب تو علی بھی رو پڑے، کہنے لگے فاطمہ فقط یہ سنا ہے آپ نے، اب تو میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے۔ اجرکم اللہ تقبل اللہ منکم۔ عزیزو امام زمانہ ہمارے اس پرسے کو قبول فرمائیں۔ یقیناً فرش عزا پر ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، جب ایام عزا چل رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج کسی امام معصوم کی مجلس ہے، سیدہ پرسہ لینے کو آئی ہیں، لیکن عزیزو آج جب سیدہ کا غم منا رہے ہیں تو ہر ہستی پرسہ لینے کو آئی ہے، اور خاص طور پر حضرت حجت جن کو بی بی نے اپنی بڑی بڑی مصیبتوں میں یاد کیا ہے۔ اے میرے وہ منتقم بیٹے کہ جو میری مصیبتوں کا بدلہ لینے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بس یہی تو سبب ہے جو میں نے مجلس سے اعضاء کے آغاز میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ میں اس لیے اس روایت کو آج اس مقام سے پڑھتا ہوں کہ آپ اب تسلسل کے ساتھ شہزادی کی مجلسوں میں جاتے رہیں گے یہاں تک کہ 3 جمادی الثانی تک۔ تو یہ بات آپ کبھی بھولیں نہ، آپ کے ذہن میں رہے کہ خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اے اہل بیت تم نے اپنی زندگی کو میری مرضی کے مطابق گزارا، اب قیامت کے دن میں اپنی مرضی تمہارے حوالے کروں گا۔ اس کی بہترین منظر کشی ہے شیخ صدوق کی وہ روایت کہ جب پورا عالم محشر ایک مرتبہ منتظر ہوگا، سب نفسی نفسی کی صدائیں دے رہے ہوں گے، رسول اللہ اپنے مقام سے اٹھ کر کہیں گے اے علی جاؤ تو سیدہ کو تو لے آؤ، اے علی جاؤ تو سیدہ کو تو لے آؤ۔ اس لیے کیونکہ آج پورا محشر موجود ہے، سب شفاعت کے متمنی ہیں، سب شفاعت چاہتے ہیں، اور اے علی میری بیٹی نے مجھ سے حق کے مہر کے مطالبے کے طور پر امت کی شفاعت کو طلب کیا تھا، یہ حق میری بیٹی فاطمہ کو ہے۔ لیکن عزیز و روایت کہتی ہے جب شہزادی آنے لگیں گی آواز قدرت آئے گی غضوا ابصارکم، اے لوگوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے کہ نبی کی بیٹی فاطمہ نبی کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہیں۔ اب یہاں عجیب روایت ہے، میں آپ کی خدمت میں کیسے اس کو عرض کروں کہ اسی مقام پر حکم آئے گا اے نبی آپ بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا، اے علی آپ بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا۔ دونوں ہستیاں آواز دیں گی اے پروردگار اگر عالم اپنی نگاہوں کو جھکائے تو سمجھ میں آتا ہے نامحرمیت ہے، لیکن ارے فاطمہ میری بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، ہم کیوں اپنی آنکھیں بند کریں؟ ارے دوسروں کی طرف حکم اس لیے تھا کیونکہ یہ نامحرمیت ہے، تم برداشت نہ کر پاؤ گے۔ سیدہ جس عالم میں عالم محشر میں آئیں گی تم دونوں برداشت نہ کر پاؤ گے، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ اب یہاں رسول کی وہ حدیث عملی طور پر سامنے دکھائی دے گی کہ ارشاد فرمایا میری بیٹی کو سب سے پہلے جنت میں اجازت ملے گی جانے کی۔ سیدہ کی سواری جا رہی ہے، وہ نور کا محمل ہے، وہ فرشتے ہیں اور سب جا رہے ہیں جنت کی طرف، اور جب سیدہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گی، اگلا جملہ بہت سخت ہے عزیزو، روایت کہتی ہے ایک مرتبہ نور کا ناکا رک جائے گا اور سیدہ عالم محشر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ اپنے آپ کو ناکے سے گر اللہ اکبر، آواز آئے گی سیدہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ پروردگار میں ایسے جنت میں نہیں جا سکتی، میں چاہتی ہوں آج لوگوں کو پتا چلے فاطمہ کون سیدہ کون ہے، ہماری معرفت تو ہو جائے اس کے بعد میں جاؤں گی۔ آواز قدرت آئے گی اے فاطمہ تو کیا چاہتی ہے؟ آج جو تو چاہے گی
وہی تیرا پروردگار چاہے گا۔ آواز آئے گی پروردگار مجھے میرا حسین اس طرح دکھا دے جس طرح عصر عاشور کھڑا تھا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں میرے بچوں کا کیا قصور تھا؟ کبھی محسن، کبھی حسن، کبھی حسین، کبھی علی اکبر۔ پروردگار آج میرا مقدمہ تیری بارگاہ میں، عزیزوں میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، وہی خطبہ اس کے آخر میں یہی جملے تھے، ٹھیک ہے جو ہو چکا وہ ہو چکا اور میں اپنے درد دل کو بیان کر چکی، لیکن اے سننے والوں سنو، ایک وہ دن ہوگا کہ جس دن بڑی عدالت لگے گی، وہاں حاکم میرا خدا ہوگا، میری نصرت میرا بابا رسول اللہ کرے گا۔ آج وہ دن آئے گا تو آواز دیں گی پروردگار میرا مقدمہ تو ہو جائے، میرا فیصلہ جو ہو جائے، میرے محسن کا کیا قصور تھا، میرے حسن کا کیا قصور تھا، میرے حسین کا کیا قصور تھا۔ آواز قدرت آئے گی۔ اے سیدہ آج اختیار ہے آپ کو، آپ جو رو رہے ہیں نا عزیزان گرامی قدر، آپ کی آنکھوں میں جو آنسو ہے، قسم بخدا ان آنسوؤں کو کم نہ سمجھیے گا۔ سیدہ کی عنایت آپ کے ساتھ، حضرت حجت کی دعا آپ کے ساتھ ہے۔ بس روایت یہی کہتی ہے، سیدہ اس مقام پر کہیں گی، شیخ صدوق نے امالی میں لکھا، ایک مرتبہ سیدہ کہیں گی پروردگار میں کیسے بھول جاؤں ان کو کہ جو ہماری محبت میں تکلیفیں برداشت کرتے رہے، میں کیسے بھول جاؤں جو ہمارے لیے روتے رہے۔ پروردگار اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اپنے ماننے والوں کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ روایت معصوم ہے اس مقام پر کہ شہزادی چنیں گی عالم محشر میں، اپنے چاہنے والوں کو چنیں گی، اس لیے اس طریقے سے چنیں گی جیسے کہ پرندہ چنتا ہے، اچھے دانوں کو چنتا ہے۔ قرآن نے کہا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ آج سیدہ اپنے چاہنے والوں کو منتخب کرنے آئی ہیں۔ خدا ان آنسوؤں کی بہترین جزا آپ کو دے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سیدہ آپ نے کربلا میں حسین کو کیسے دیکھا ہوگا جب شمر خنجر چلا رہا ہوگا؟ روایت کہتی ہے عالم محشر میں رسول اللہ بھی زخمی ہوں گے، مولا علی بھی زخمی ہوں گے، سیدہ بھی زخمی ہوں گی۔ پوچھا جائے گا آپ زخمی کیسے؟ جواب آئے گا یہ خنجر فقط حسین کے گلے پہ نہیں چلا، ہمارے جسم ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے، تیری عزت و جلالت کا تجھے واسطہ ہے، تیری خلقت طاہرہ محمد و آل محمد کا، بالخصوص شہزادی کے حق کا۔ برادر محترم ذوالفقار بھائی، ان کے خانوادے کی جانب سے شہزادی کی مظلومیت کے پرسے کے طور پر فرش عزا بچھایا گیا۔ ان کا اس پرسے کو دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔